آج ہمارا اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی محنتی ٹیم کی کاوشوں کو سراہیں اور کام کی بڑھتی ہوئی نوعیت کے پیش نظر اپنے آفس کی ایکسٹینشن کی خوشی میں آپ سب کو شامل کریں۔ میں آپ تمام معزز احباب سے ملتمس ہوں کہ شاہروخ ٹیکنالوجیز کی ٹیم کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے اور ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں۔ اس موقع پر ہمیں ایک بلند و بالا اور باوقار شخصیت کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہیں عہد ساز قائد کا خطاب دیا جا سکتا ہے، جو دلائل کی زبان سے اپنے وقت کی قد آور قوموں کو شکست دینے والے فرد واحد ایک قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے 7 سال کے قلیل عرصہ میں ایک خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا۔ یقیناً خواب سے حقیقت کا سفر محنت طلب ہے، اور ہماری ٹیم قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کے ویژن کو لے کر پرعزم ہے۔ شاہروخ ٹیکنالوجیز بھی ایک ایسی کمپنی ہے جو فاؤنڈنگ ویژن کو لے کر سٹارٹ ہوئی اور معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح عظمت کردار، قوت عمل، عزم راسخ اور اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر بلند مرتبے پر پہنچے، اسی طرح ہماری ٹیم بھی جو کہ بے شمار صلاحیتوں کی مالک ہے، محنت اور لگن سے اپنے کام کے ذریعے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں گزشتہ 6 سال سے شاہروخ ٹیکنالوجیز کے متعلق جانتی ہوں، اور جس محنت سے یہ نوجوان ٹیم کام کرتی ہے انشاءاللہ بہت جلد ترقی کے زینوں کو پار کر لے گی۔ گزشتہ 6 ماہ سے باقاعدہ طور پر میں شاہروخ ٹیم کا حصہ بنی ہوں اور ان سب سے بہت کچھ سیکھا ہے، جس کے لیے میں ٹیم کی انتہائی مشکور ہوں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ شاہروخ ٹیم کا کچھ تعارف کرواتی چلوں۔ سب سے پہلے ایگزیکٹو ٹیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ کسی بھی ادارے کو عمدہ طریقے سے چلانے کے لیے اور اسے کامیاب بنانے اور ادارے کے نام کو روشن کرنے میں سربراہ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اعلیٰ تعلیم یافتہ، مدبر اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک ایک ایسی شخصیت کی سربراہی حاصل ہے جو کہ شاہروخ ٹیکنالوجیز کے CEO اور فاؤنڈر ہونے کے ساتھ ساتھ PhD اسکالر بھی ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہی ہوں محمد حامد سعید قادری صاحب، جو نہ صرف ایک استاد ہیں بلکہ ہر قدم پر ٹیم کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ہمارے دوسرے ایگزیکٹو ممبر ہیں جناب ماجد قادری صاحب، جو کہ شاہروخ ٹیکنالوجیز کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں۔ آفس کے جتنے بھی آپریشنز کے کام ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ بہت ہمبل اور ہیلپ فل ہیں۔ ماجد بھائی تھینک یو سو مچ۔ اب میں آپ کے سامنے تعارف کرواؤں گی اپنی مینجمنٹ ٹیم کا۔ اس میں سب سے پہلے ممبر ہیں جناب اشتیاق قادری صاحب، جو کہ کریٹو مینیجر ہیں، گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اور کیمرہ مین کے جو براہ سر انجام دے رہے ہیں، تو ہی از آلسو ویری ہیلپ فل۔ تھینک یو اشتیاق صاحب۔ نیکسٹ مینیجنگ ممبر میں ہوں عرفہ رشید، اور میں ایز اے میڈیا مینیجر یہاں کے میڈیا سیل کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں، جن میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں شامل ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اور ویلکم نوٹ کے لیے میں بلاؤں گی CEO حامد سعید صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلند و بابرکت نام سے، اس کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ
وجہ تخلیق کائنات کے بابرکت نام سے۔ اس تقریب کے اس استقبالیہ خطبے کا آغاز کسی مدرسے میں سیکھے گئے خطبے کے ٹیمپلیٹ سے نہیں کیا گیا۔ اگر اس کا آغاز اللہ کے بابرکت نام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام سے اس لیے کیا گیا کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو اس کی تطبیق ضرور کیجیے گا کہ آج ہم تمام احباب یہاں پہ جس وجہ سے اکٹھے ہیں، تو ہم ایک کریشن، ایک ڈیولپمنٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ اور آپ ایک کریشن یا ایک ڈیولپمنٹ کو سیلیبریٹ کریں اور کریٹر کا ذکر نہ کریں تو زیادتی ہوگی۔ اور آپ کریٹر کا ذکر تو کریں لیکن اس کریشن کی وجہ یعنی وجہ تخلیق کائنات کا ذکر نہ کریں تو یہ بھی مناسب نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر اور وجہ تخلیق کائنات سے ہمارے اس تعلق کو مضبوط رکھے، کیونکہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے جب ہم نے اپنے ابتدائی آفس کا آغاز کیا تھا تو تب میں نے ایک بات کی تھی کہ آج کل ہر طرف بات ہو رہی ہے سسٹینیبلٹی کی۔ پہلے میلینیم ڈیولپمنٹ گولز آئے، پھر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آئے، اور ہر طرف بات کی جا رہی ہے کہ آپ سسٹینیبل سولوشنز کی طرف جائیں۔ تو سسٹینر تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے جس کا نام قیوم ہے۔ تو ہم نے ایک بات کی تھی، کچھ اب آپ کو یاد ہوگی جو اس تقریب میں بھی شامل تھے، کہ آج سے سب عبد القیوم بن جائیں، قیوم کے بندے بن جائیں، آپ کا ذمہ وہ خود لے لے گا، آپ کی کامیابیاں، آپ کی امپیکٹ رپورٹس، آپ کی پی آر، آپ کی مشہوری، یہ ساری چیزیں پھر اس کے ذمہ لگ جائیں گی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک تشکر کا مومنٹ ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم تخلیق کرنے والے اور وجہ تخلیق کائنات کی تعریف کر رہے ہیں، تو اسی خالق نے اس دنیا میں بھی ہمارے آنے کے کچھ اسباب بنائے ہیں اور ہمارے بڑھنے کے، ہماری سسٹینیبلٹی کے کچھ اسباب بنائے ہیں۔ میرے خیال سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس دنیا میں ہمارے آنے کے جو اسباب ہیں وہ obviously ہمارے پیرنٹس ہیں، اور اس کے بعد اس کی سسٹینیبلٹی میں بھی، ہماری پرورش میں بھی ان کا ایک بہت بڑا کردار ادا ہوتا ہے obviously۔ تو انتہائی شکر گزار شاہرو ٹیکنالوجیز کے تمام ممبرس اپنے اپنے پیرنٹس کے، اور کہیں نہ کہیں شاہرو ٹیکنالوجیز کی ایگزیکٹو ٹیم کے پیرنٹس کے، کہ جن کی تربیت نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم یہاں بیٹھ کے یہ بات۔ یہاں پہ اب مجھ پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں۔ تو ہمارے معزز مہمانوں میں سر افتخار رسول پروفیسر صاحب جو ابھی تشریف لے گئے، ان کا شکریہ میں ویڈیو لنک کے تھرو ادا کروں گا کیونکہ سر کو ذرا جلدی تھی، سر چلے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے معزز مہمانوں میں انتہائی مشکور ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ خورشید احمد قادری صاحب کا کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، اور ہمیشہ میرے لیے استاد کی حیثیت آپ کو حاصل رہی، ایک رول ماڈل کی حیثیت حاصل رہی۔ مجھے آج بھی وہ مومنٹ یاد ہے کہ جب گھر میں سر کی کرسی پہ بیٹھ کے میں کہتا تھا کہ میں خورشید بھائی بن گیا ہوں، تو مجھے آج بھی وہ مومنٹ یاد ہے۔ تو کسی کی چیئر پہ بیٹھنے سے میں خورشید بھائی تو نہیں بن سکتا، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کچھ اس کے لیے آپ کے ہم تہ دل سے مشہور ہیں۔ آپ کی آج تشریف آوری کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ میں شکر گزار ہوں نہایت ہی عزت مآب جناب حاجی محمد ارشد صاحب کا کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے پاس تشریف لائے۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے قیمتی خیالات سے مستفید بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جناب عدیل محمد عدیل صاحب، آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور ان تمام احباب کا شکریہ جن کی محنت شاید اگر بنیادوں میں نہ ہو تو آج ہم اس قابل نہ ہوں، لیکن بنیاد کی وہ اینٹیں جو اکثر اوقات نظر نہیں آتی، ماتھے پر لگ جانے والی ٹائلوں کی چکا چوند میں شاید کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کا رول اتنا کروشل ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا ڈبل ضروری ہے کیونکہ اکثر یہ لوگ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے برادران شاہرو ٹیکنالوجیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ماجد بھائی، اشتیاق بھائی میرے ٹیم ممبر، فیضان ہیں، محمد امجد بھائی ہمارے زین بھائی، یہ تمام لوگ ان کی محنت
اور ان کی محنت سے بھی کہیں زیادہ ہماری ماؤں بہنوں کی وہ محنت، وہ دعائیں جو بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہیں، جو نظر نہیں آتی، لیکن وہ ایسے ایسے میریکلز کر رہی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں. آپ سب کا بھی بہت 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 شکریہ، آپ آج تشریف لائے اور اس ایونٹ کو ایک فیملی لائک ایونٹ بنا دیتے ہیں آپ لوگ، جو کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. شیرو ٹیکنالوجیز کے ایونٹس کو ہم اکثر سیمی فارمل رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے بیکاز وی ڈونٹ اونلی سے اٹ از اے فیملی. سو وین آئی سے اٹ کہ ویلکم ٹو شیرو فیملی، تو وہ واقعتاً ایک فیملی لائک انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو کہ آپ میں سے جو لوگ آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں انہوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا، اور جو پہلے آتے رہتے ہیں تو بخوبی اس چیز سے واقف ہیں. میں اپنی بات کو مختصر ہی رکھوں گا. میری بات میں ایک چھوٹی سی ایک امپیکٹ رپورٹ شامل ہے کہ شیرو ٹیکنالوجیز کا جو انیشیل جرنی تھا وہ ہم نے 6 ستمبر 2017 کو شروع کیا تھا، اور اس کو باقاعدہ ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہم نے 10 مارچ 2020 کو رجسٹر کروایا. ان 3 سالوں میں الحمدللہ شیرو ٹیکنالوجیز بہت سارے میجر مائلسٹونز اچیو کر چکی ہے، جس میں ہمارا جو فوکس ہے دیٹ از ٹو کریٹ امپیکٹ، اور ہماری جو ایک ٹیگ لائن ہے کریٹ امپیکٹ، وہ اس کی بہت اچھی عکاسی کرتی ہے کہ عموماً کمپنیز کا مقصد ہوتا ہے پروفٹس کو میکسیمائز کرنا. یہاں اکنامکس کے لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ہر کیپٹلسٹ سوسائٹی کی ہر کمپنی کا ایک واحد مقصد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے میکسیمائزنگ پروفٹس. تو ایز اے بزنس اوبیسلی ہمیں بھی اپنے بزنس کو سسٹینیبل رکھنا ہے، وی آلسو نیڈ منی ٹو رن دا بزنس، لیکن یہ ہمارا کور آبجیکٹو بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا کور آبجیکٹو ہے ٹو کریٹ امپیکٹ ان پیپلز لائف، اور اس میں الحمدللہ ڈفرینٹ انیشیٹوز کے تھرو، جس میں سے کچھ انیشیٹوز کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل رہی اور کچھ انٹائرلی شیرو کی ٹیم کے اپنے انیشیٹوز ہیں. تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ اگر ہم ان تمام انیشیٹوز کو جمع کر لیں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 80 لاکھ کے قریب وہ بچے ہیں جو شیرو کے ڈفرینٹ انیشیٹو سے اب تک ٹرین ہو کے اکانومی میں بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 80 لاکھ کے قریب بچے ٹرین ہو کے اکانومی میں کردار ادا کر رہے ہیں، تو آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ 80 لاکھ خاندانوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بچہ پورے خاندان کو رن کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس ایک بہت اچھا جینڈر بیلنس موجود ہے. ہمارے انٹرنشپس پروگرامس میں، ہماری امپلائمنٹ اپرچونیٹیز میں، ہمارے ٹریننگ پروگرام میں مرد و خواتین کی آلموسٹ برابر تعداد ہوتی ہے. تو ہم اس بات پہ بہت اچھے سے یقین رکھتے ہیں کہ ایک مرد کی تعلیم، ایک فرد کی تعلیم اور ایک عورت کی تعلیم، ایک خاندان کی تعلیم ہو سکتی ہے. ضرورت ہے کہ ان کو اور آگے لایا جائے، ان کو امپاور کیا جائے، ان کو ایک سیف انوائرمنٹ دیا جائے. تو الحمدللہ شیرو ٹیکنالوجیز ایک سیف انوائرمنٹ کے لیے بھی انڈسٹری میں ایک اچھی شہرت کی حامل ہے. اس کے علاوہ کچھ سرکاری سطح کے ایوارڈز الحمدللہ ہم لوگ حاصل کر چکے ہیں. اس میں ریسنٹ والے کا ذکر کر دیتا ہوں، پرانے والے تو آئی گیس آپ لوگوں کو پتہ ہوں گے. تو الحمدللہ ریسنٹلی پاکستان آل سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن پاشا نے شیرو ٹیکنالوجیز کے انیشیٹو پرنٹیبل پی کے کو بہترین مارکیٹ پلیس کے ایوارڈ سے نوازا. اس کے ساتھ ساتھ یونائٹیڈ کنگڈم میں منعقد ہونے والے بزنس انوویشن ایوارڈ میں شیرو ٹیکنالوجیز کو موسٹ انوویٹو بزنس آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہی اسی سال میں رونما ہونے والا ایک اور واقعہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے اگین پرنٹیبل ڈاٹ پی کے کو $35,000 کی گرانٹ سے نوازا گیا. یہ کچھ ہائی لائٹس ہیں. اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر اب میں اپنی بات کو یہیں پر کنکلوڈ کروں گا، اور میں ون بائی ون ریکویسٹ کروں گا میرے گیسٹ اسپیکر سے کہ وہ اس بات کو آگے بڑھائیں، کیونکہ آج کا دن زیادہ ان کو سننے کے بارے میں بجائے کہ یہ بتانے کے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آپ لوگوں کو زیادہ سننا چاہیں گے. تو بلا توقف میں انوائٹ کرنا چاہوں گا میرے استاد، میرے چچا محترم، نہایت قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر حافظ خورشید احمد قادری صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، میں اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. جب اترتی ہے میری روح میں عظمت اس کی، جب اترتی ہے میری روح میں عظمت اس کی، مجھ کو مسجود ملائک کا بنا دیتا ہے، میں اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے.
رہنمائی کے یہ تیور ہیں کہ مجھ میں بس کر، رہنمائی کے یہ تیور ہیں کہ مجھ میں بس کر، وہ مجھے میرے ہی جوہر کا بتا دیتا ہے، میں اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ میرے نہایت ہی محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ آج اس نوجوان کو میں نے بولتے ہوئے سنا اور دیکھا کہ شاید جس کے بارے میں یہ تصور کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، اللہ رب العزت اس کو اس قدر اعتماد سے نوازیں گے کہ وہ ہم سب کے سامنے بیٹھ کر اپنے ادارے کا تعارف کروا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دراز زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھا نصیب عطا فرمائے۔ یہاں پر میرے بھائی جان ڈاکٹر سید قادری صاحب تشریف فرما ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے چھوٹے بھائی کو ان کے سامنے ترقی کی وہ منازل عطا فرمائی ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی فرد تصور کر سکتا ہے، لیکن اس کو دیکھ لے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سطح پر اس کے شکر گزار ہیں۔ یہاں پر اس بات کا بھی میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعتاً ایک فیملی فنکشن بھی ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں یہ سب ایک دوسرے کو اسی محبت سے دیکھ رہے ہیں کہ جس محبت سے کوئی بھائی بہن کو، کوئی بہن بھائی کو، کوئی بھائی بھائی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کی فیلنگ کو بھی ہمیشہ برقرار رکھے۔ آج چونکہ ہم جمع ہوئے ہیں دسمبر کے آخری عشرے میں، اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم حضرت قائد اعظم کو یاد کریں، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شعر و ٹیکنالوجی کو ایک ترقی دی ہے، ہم اس کا بھی ذکر کریں، اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک کتاب جو کہ مجھے اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ میں اسے کمپائل کروں، پیر صاحب مانکی شریف، ایک سیاست دان، ایک صوفی، ایک مدبر، اس کا بھی ہم ذکر کریں اس حوالے سے کہ پیر صاحب مانکی شریف کو جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس میں حضرت قائد اعظم نے اگر ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو یقیناً ان کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو پاتا۔ تو میں سب سے آخری بات سے آغاز کرتا ہوں۔ وہ کتاب چونکہ ابھی پروفیسر صاحب کو پیش کر دی گئی، ورنہ اس کی زیارت بھی میں آپ کو کرواتا۔ تو اس کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو شاید نہیں معلوم کہ یہ جو 5 صوبے اس وقت پاکستان میں شامل ہوئے، میں نے 4 صوبے یہ والے گنے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں شامل ہیں، یعنی کہ پنجاب، سندھ، پختونخوا اور بلوچستان، اور 5واں وہ صوبہ جس کو کہ ہم بنگال کہتے تھے، مشرقی پاکستان کہتے تھے، تو وہ اس میں شامل تھا۔ تو ان سب صوبوں کی جو شمولیت ہے یہ آسانی سے نہیں ہو سکی، یعنی میں باقی صوبوں کی جو تاریخ ہے اس پر اس وقت بات نہیں کروں گا، صرف میں پختونخوا کی بات کرتا ہوں جس کو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا۔ اس صوبے میں 1935 سے مسلسل اقتدار کانگریس کے پاس تھا، اور کانگریس کے بہت بڑے جو حمایتی تھے وہ عبدالغفار خان تھے اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان، تو یہ دونوں ان کے حمایتی تھے، اور اس طرح سے جو پورا صوبہ سرحد ہے وہ کانگریس کی حمایت میں تھا، اور وہاں تصور بھی نہیں تھا کہ یہاں کبھی مسلم لیگ جو ہے اس کا بھی کبھی نام ہوگا۔ مسلم لیگ تھی لیکن اس کو لوگ اس زمانے میں موٹر لیگ کہا کرتے تھے، یا اس کو اس وقت لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو 1 2 3 وڈیرے ہیں یہ ان کی بیٹھکوں کی جماعت ہے، بس اتنی حیثیت تھی اس کی۔ لیکن اس بات کو سب سے پہلے پیر صاحب مانکی شریف امیر الحسنات نے محسوس کیا کہ اب یہ ملک تقسیم ہونے جا رہا ہے، تو اگر صوبہ سرحد جو ہے یہ بھارت کے ساتھ شامل ہو گیا، ایک تو یہ بالکل ایک ان نیچرل قسم کی جو ہے نا وہ ترتیب بنے گی کہ لوگ پنجاب سے گزر کر جو ہے وہ سرحد میں داخل ہوں گے، کیونکہ سرحد کا کوئی حصہ براہ راست بھارت کے ساتھ نہیں ملتا، اور دوسرا یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے،
تو کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر کانگریس کی حکومت ہو؟ تو انہوں نے جب اس بات کو محسوس کیا، اور یہ بات بھی آپ کے لیے بڑی حیران کن ہوگی کہ اس وقت پیر صاحب مانکی شریف صرف 23-24 سال کے نوجوان تھے. یہ 23-24 سال یعنی اس وقت میرا خیال ہے کہ ہماری مطلب یہ بیٹیاں ہیں جو کہ ان کے سب سے چھوٹی ہیں، باقی سب 23-24 سال سے اوپر ہے. ابھی تک ہم میں سے کسی نے اس طرح کوئی خیال ظاہر ہی نہیں کیا جو انہوں نے اس وقت محسوس کر لیا. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جمعیت الاسفیاء قائم کی. جمعیت الاسفیاء میں انہوں نے کیا کیا کہ پورے ہندوستان سے جو مشائخ اعظام تھے ان کو بلایا کہ آپ لوگ یہاں پر جمع ہوں، آپ لوگوں کا بہت انفلوئنس ہے معاشرے کے اندر، آپ لوگ پہلے متحد ہوں، اس کے بعد ہم کوئی اگلی بات کریں. تو انہوں نے 500 کے قریب مشائخ اعظام کو مانکی شریف میں جمع کیا. اب میں ہم میں سے یقیناً بہت سے لوگ نہیں جانتے مانکی شریف کہاں پر ہے. تو پختونخوا کے اندر جو بہت سے ضلع اور تحصیلیں ہیں ان میں سے ایک نوشہرہ ہے، اور وہاں پر یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اس زمانے میں. میں نے سنا کہ اب وہ تحصیل بن چکا ہے ترقی کرتے کرتے، جیسے وہ گاؤں سے قصبہ بنتا ہے اور قصبے سے ایک چھوٹا سا ٹاؤن بن جاتا ہے، پھر وہاں سے وہ ایک شہر بن جاتا ہے. تو وہاں پر یہ گاؤں میں انہوں نے 500 مشائخ اعظام کو جمع کیا اور جمعیت الاسفیاء قائم کی. اب وہ جو 23-24 سال کے نوجوان ہیں، لوگوں نے کہا جی کہ آپ چونکہ یہاں پر میزبان ہیں اس لیے آپ ہی اس کے پہلے صدر بھی بنے تھے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے صدر بننے کی چاہت نہیں ہے، مجھے چاہت یہ ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں. تو انہوں نے مختلف لوگوں کو آگے کیا، خود بھی ذمہ داری سنبھالی، لیکن انہوں نے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا. اب یہ پہلا سٹیپ ہے. دوسرے سٹیپ کے طور پر وہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ قائد اعظم کو دعوت دی کہ آپ مانکی شریف تشریف لائیں. تو قائد اعظم مانکی شریف آئے اس زمانے میں، تو ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا. تو انہوں نے قائد اعظم سے ایک دستاویز پر دستخط بھی کروائے کہ جب پاکستان بنے گا تو اس میں اسلام کا نظام نافذ ہوگا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کارکردگی ہے. اور پھر قائد اعظم سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ بتائیے اپنی تقریر میں کہ آپ یہاں پر کس طرح کا نظام نافذ کریں گے جب اللہ تعالیٰ پاکستان بنا دے گا. تو قائد اعظم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے قائد اعظم بہت یعنی ذہین انسان تھے اور وہ باتوں کو بڑے اچھے انداز میں لیا کرتے تھے. تو انہوں نے جواب یوں دیا کہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سا نظام ہوگا. جب پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے تو وہاں پر ان کی کتاب کا نظام ہی ہوگا، یعنی قرآن کا نظام ہی ہوگا، یہ انہوں نے فرمایا. اور اس طرح سے سب لوگ بڑے مطمئن ہوئے وہاں پر. تو یہ جب دورہ ہو چکا تو کانگریس کو فکر پڑی کہ یہاں پر تو لگتا ہے کوئی مطلب بنیاد بن جائے گی مسلم لیگ کی، تو اس کو روکنا چاہیے. تو انہوں نے پھر بھیجا اپنے نہرو صاحب کو وہاں پر کہ آپ دورہ کر کے. کیونکہ جو پولیٹکس ہے یہ ایک ہو سکتا ہے کہ مطلب میں لفظ غلط بول رہا ہوں، لیکن یہ ایک بہت ہی مطلب ظالم قسم کا درندہ ہے، اور اس کے منہ سے نکلنا اور اس کو شکار سے باز رکھنا یہ ایک بڑا مشکل سا کام ہے. تو جب معلوم ہوا کہ نہرو یہاں پر تشریف لا رہے ہیں تو پیر صاحب مانکی شریف نے نہرو کے استقبال کا بڑا اعلیٰ بندوبست کیا. اور کیا کیا کہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں سب جھنڈے پکڑا دیے مسلم لیگ کے، اور اپنا مخصوص لباس جو تھا ان کا وہ پہنایا اور اس کو کہا کہ واپس جاؤ. یہ استقبال کیا نہرو کا کہ نہرو تم واپس جاؤ. تو لیکن وہ چونکہ ایک سرکاری سرپرستی میں اس کا دورہ تھا تو اس کو مختلف علاقوں کا دورہ کروایا گیا، لیکن جہاں جہاں وہ گیا اس کا استقبال اسی طرح سے ہوا، بلکہ کہیں پر تو پتھراؤ بھی ہوا. اس طرح سے وہ ایک سوری فگر لے کر وہاں سے واپس چلا گیا. اب جو پیر صاحب تھے انہوں نے پاکستان میں شامل کرنا ہے صوبہ سرحد کو، اس کے لیے جدوجہد جاری ہے. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر جلسے کرنے شروع کر دی، جس کی رپورٹ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے دلی میں. تو اس زمانے میں جو انگریز حکومت ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں ملک کو چھوڑ دینا ہے، ہندوستان کو چھوڑ دینا ہے. تو ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے یہاں کا وائسرائے بنا کر بھیج دیا. ماؤنٹ بیٹن کو جب یہ خبریں ملی اس نے کہا کہ مجھے چاہیے کہ میں خود صوبہ سرحد کا دورہ کروں. تو وہ دورہ کرنے کے لیے جب آیا یہاں پر تو اس کا استقبال کرنے کی، میں نے کہا نا کہ یہ پولیٹکس بہت عجیب قسم کا درندہ ہے، اس کا استقبال کرنے کی بھرپور تیاریاں کی پیر صاحب مانکی شریف نے، اور اس کا استقبال بھی ایسے ہی کیا. اور لیکن کوئی یعنی کہ ایسی بات نہیں کی کہ جو کسی کو ناگوار گزرے. اب ماؤنٹ بیٹن اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ
وہاں پر آئے اور ان کا استقبال تو بہت برے طریقے سے کیا گیا، لیکن کوئی بدتہذیبی نہیں کی، کیونکہ ان کا قیام تھا جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے ان کے گھر میں، اور وہاں سے کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی میدان تھا جہاں پر کہ سب لوگ جمع تھے، اور وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم چلے جائیں گے اس چیف منسٹر ہاؤس تک اگر ہماری بات نہ سنیں گے۔ اب میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اوپر سیٹوں پہ ہوتے ہیں یہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، ماؤنٹ بیٹن بھی سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا اس سے پہلے کہ یہ لوگ یہاں پر آئے میں ان کے پاس چلا جاتا، اور اس کو یہ بات پتہ تھی کہ جو پٹھان ہے جو مسلمان ہے یہ بہنوں بیٹیوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، الحمدللہ یہ ہماری ثقافت ہے، تو اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا۔ اب جب اس کی بیٹی اور بیوی اس کے ساتھ اور وہ وہاں پر مظاہرے کے اندر پہنچ گیا، جلسے کے اندر پہنچ گیا، تو لوگوں نے بیٹی اور بیوی کے احترام میں مزید اس کا احترام کیا۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہا کہ میں آپ کے معاملے کو سمجھ گیا ہوں، میں انشاءاللہ، اس نے یقیناً انشاءاللہ نہیں کہا ہوگا، یعنی کہ میں اس پر بہت ہمدردی سے غور کروں گا۔ تو اس نے پھر واپس جا کر کہا کہ چہ جائے کہ وہاں پر پچھلے 10-12 سال سے کانگریس کی حکومت ہے، لیکن جہاں پر لوگوں کی رائے معلوم کرنا ضروری ہے، تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہاں پر ریفرینڈم کروایا گیا، یہ ریفرینڈم نہ ہوتا اگر پیر صاحب مانکی شریف جو ماؤنٹ بیٹن ہے اس کا یوں استقبال نہ کرتے، یعنی کہ وہ ریفرینڈم بھی تیار اس وجہ سے ہوا، ورنہ اس کو یہ بات یقیناً سمجھ میں نہ آتی۔ اب ریفرینڈم کے لیے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 3 جون پلان جو ہے اس میں بتایا گیا کہ اب دیکھیے 3 جون کی تاریخ ہے اور 15 اگست تک ہم ملک سے چلے جائیں گے، یہ پلان دے دی گئی، اس میں 2.5 مہینے بھی نہیں بنتے، تو صوبہ سرحد میں صرف 1 مہینہ دیا گیا کہ آپ لوگ اپنی اپنی بات کر لیں لوگوں سے، ہم جناب جولائی میں اس کا ریفرینڈم کروا دیں۔ تو جولائی میں ریفرینڈم ہوا تو 99% ووٹ پاکستان کے حق میں آئے۔ تو یہ ہے پیر صاحب مانکی شریف جن کے بارے میں میں نے تعریف کی ہے، تو الحمدللہ آج آپ لوگوں تک وہ کتاب پہنچی۔ اب میں اسی ترتیب سے واپس آتا ہوں، تو یہاں پر جو میرے بھائی جان ڈاکٹر سعید قادری صاحب ہیں، ان کی جدوجہد بھی سب کے سامنے ہے، انہوں نے اپنے تمام بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے نوازا ہے، اور اس میں سے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ سب سے محنتی نکلا ماشاءاللہ، تو آج اسی نے اس درخت کو اگایا ہے، اس برگد کے درخت کو اگایا ہے، جس میں ماشاءاللہ ابھی انہوں نے بتایا کہ بہت سی چڑیاں اور بہت سے پرندے جو ہیں وہ اس پر قیام پذیر ہیں، اس کے لیے میں خود تعریف جاتا ہوں۔ اور اب میں آتا ہوں آخری بات کی طرف کہ وہ بچہ کہ جس کو ہو سکتا ہے کہ وہ جو پہلی خوراک ہے ان کے دینے والوں میں بھی شامل ہوں، تو یعنی جس کو گڑتی کہتے ہیں، تو شاید یہ اس مطلب گڑتی دینے والوں میں سے کسی ایک بندے کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے کہ آج حامد سعید قادری جو ہے وہ یہاں CEO ہے اور ہم ان کے سامنے ان کے مہمان کے طور پر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جناب آپ کو بہت ترقی دے، آپ نے بہت محنت کی ہے، لیکن غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے نا، مطلب غلطی CEO سے بھی ہو سکتی ہے، تو CEO صاحب نے یہ ذکر تو کیا کہ میں اس کرسی پر بیٹھ کر جس پر کہ ان کے چچا بیٹھا کرتے تھے، تو یہ اپنے فخر سے یا خوشی سے یا ایک توقع سے کہا کرتے تھے کہ میں شہید بھائی بن گیا ہوں، لیکن وہ کرسی پر بیٹھنے کے لیے ان کو بار بار جو شخصیت انوائٹ کرتی ان کا نام انہوں نے نہیں لیا، میرا خیال ہے شاید احترام نہیں لے سکے نام، ہاں، تو لیکن جو ان کی آپی ہے ان کا بھی بہت کردار ہے ان کی اپ برنگنگ میں اور ان کو یہاں تک پہنچانے میں بہت شامل ہے۔ تو در حقیقت وہ ابھی انہوں نے بات کی نا کہ ہم تخلیق کی بات تو کرتے ہیں لیکن وجہ تخلیق کی بات نہیں کرتے، تو یہی بھی آپ یہی غلطی ہوئی ہے آپ سے کہ آپ نے تخلیق کی بات کی ہے، وجہ تخلیق کی بات آپ نے نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی آپی کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کاموں کے لیے ایک دوسرے کا مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں ایک اچھے پلیٹ فارم سے ایک اچھی گفتگو کے بعد آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ، السلام۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی تمام نیک تمناؤں دعاؤں کے لیے، اور انسان کی زندگی میں بڑوں کا ایک بہت کور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں وہ کوئی غلطی کر رہا ہو، چاہے وہ بہت مائنر سی ہو چاہے میجر ہو، اس کو گائیڈ کریں اور اس کو وہیں پہ ٹھیک کریں۔ تو بہت شکریہ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ میں نے بیسیکلی اس ایک جملے میں اپنی تمام ماں بہنوں کو انکلوڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اس میں اوبیسلی میں نے سیڈ مائے،
تو میری اپنی اماں حضور اور میری اپبرنگنگ میں کردار ادا کرنے والی میری اپنی محترمہ اور اس کے بعد میری دونوں بڑی بہنیں، تو ان چاروں نے مجھے ماں کا پیار دیا ہے، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ میری چھوٹی پھپھو، وہ بھی ماشاء اللہ شی از ہائیلی کوالیفائڈ اور انہوں نے بھی میری اپبرنگنگ میں ایک رول پلے کیا۔ وہ آج فار سم ریزنس ہمیں جوائن نہیں کر پائیں، لیکن اگین ویڈیو لنک کے تھرو ان کا بھی شکریہ، ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو کسی بھی طرح سے کردار ادا کرتے رہے۔